امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث، امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے آپ کو، حدیث کے فن میں آپ امیر المؤمنین ہیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کے پاس جب کوئی شخص آتا اور وہ یہ کہتا کہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے آ رہا ہوں، ایک ہی زمانے کے بزرگ دونوں، جب کوئی آدمی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر یہ کہتا کہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے آ رہا ہوں، تو آپ کا جواب کیا ہوتا؟ آپ کیا فرماتے؟ لقد جئت من افقہ اہل الارض، تم ایسے شخص کے پاس سے آ رہے ہو جو پوری روئے زمین میں سب سے بڑا فقیہ ہے۔ تم ایسے شخص کے پاس سے آ رہے ہو جس کا ثانی پوری روئے زمین میں کوئی نہیں ہے، جو پوری روئے زمین میں سب سے بڑا فقیہ ہے، فقہ کا ماہر ہے، ایسے شخص کے پاس سے آ رہے ہو، یہ آپ کا جواب ہوتا ہے۔ یحییٰ بن سعید القطان فرماتے ہیں کنت اذا نظرت الیہ، جب بھی میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتا، عرفت انہ یتقی اللہ عز وجل، میں جان جاتا کہ یہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں۔ جب بھی میں ان کو دیکھتا تو میں پہچان جاتا کہ حضرت امام اعظم کون ہیں، اللہ رب العزت کا خوف رکھنے والے، ان کے چہرے سے یہ معلوم ہوتا کہ یہ خوف خدا سے بھرے ہوئے شخص ہیں۔ حضرت بکر بن خنیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو جمع عقلہ وعقل اہل زمانہ لرجح عقلہ علی عقولہم، اگر سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں جتنے اساتذہ، جتنے علماء، جتنے محدثین، مفسرین، جتنے بڑے بڑے اللہ والے تھے، ان سب کی عقلوں کو جمع کر دیا جائے، اس زمانے کے نہیں، اس زمانے کے، اللہ اکبر، اس زمانے کے جو عقل والے تھے فقط اس زمانے میں تھے، اس کے بعد نہیں آئے۔ عقل میں تنزلی ہو رہی ہے، اب سب سے اعلیٰ درجے کی عقل حضور کے زمانے میں تھی، جب صحابہ کا دور ختم ہو گیا عقل کم ہو گئی، اس طرح اب قیامت تک عقل کم ہوتی رہے گی۔ تو فرما رہے ہیں حضرت بکر بن خنیس امام اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے کے لوگوں کی عقلوں کو اور امام اعظم کی عقلوں کو اگر جمع کر دیا جائے، ایک دوسرے کے مقابلے میں لایا جائے، لرجح عقلہ علی عقولہم، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی عقل ان تمام لوگوں کی عقلوں سے آگے بڑھ جائے گی۔ ترجیح امام اعظم رضی اللہ عنہ کی عقل ہی کو ہوگی، ایسے عقل والے تھے امام اعظم رضی اللہ عنہ، اس لیے آپ کو صرف امام نہیں بولتے، امام اعظم، بہت بڑے امام۔